ایران کے اندر جتنے بھی سیف سٹی کیمرے ہیں وہ سارے موساد کے پاس ہیں، ان کا کنٹرول موساد کے پاس ہے، اور وہ موساد جو اسرائیلی ایجنسی ہے وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو کہ ہر بار خمینی صاحب کے اوپر جو اٹیک ہوتا رہا تو وہ اس سے کچھ ٹائم پہلے ہی وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اب ایران کا جو سپریم لیڈر بننے جا رہا ہے، امریکہ نے ان کو یہ کہا، بلکہ بن چکا ہے، مجتبیٰ جو ہے وہ ان کے جو بیٹے ہیں خمینی صاحب کے، وہ جو ہے وہ اب سامنے ہیں۔ یہ وہ مجتبیٰ ہے جنہوں نے عراق کے ساتھ جب جنگ ہوئی تھی تو یہ فرنٹ مورچوں پہ کھڑے ہو کر لڑتے رہے۔ اب خمینی صاحب کو جس طریقے سے ٹریس کیا جاتا ہے، یا وہاں پہ تہران کے جو سیف سٹی کیمریز ہیں ان کو جو ہے وہ جب وہ چیک کیا جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ موساد کے کنٹرول میں یہ ساری چیزیں تھی۔ ایران کا سپریم لیڈر کس طرح شہید ہوا؟ جناب، ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق اس رپورٹ میں بتایا جاتا ہے کہ ایران کے اندر جتنے بھی سیف سٹی کیمرے ہیں وہ سارے موساد کے پاس ہیں، ان کا کنٹرول موساد کے پاس ہے، اور وہ موساد جو اسرائیلی ایجنسی ہے وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ جناب، سوچنے والی بات ہے کہ سپریم لیڈر جس جگہ پر رہتا ہے وہ اتنا مضبوط ایک سیل ہے اور خفیہ سیل ہے، وہاں پر جتنے بھی لوگ جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر وہاں پر ان کو ملاقات کروائی جاتی ہے۔ تو کس طریقے سے یہ اس شخص کے اوپر اٹیک ہوا، اور وہ کون سا ایسا شخص ہے جس کو پاسداران ایران نے پکڑ لیا ہے؟ یہ آرمی ہے ایران کی، اور اس کو اس شخص کو جو ہے وہ پکڑ لیا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو کہ ہر بار خمینی صاحب کے اوپر جو اٹیک ہوتا رہا تو وہ اس سے کچھ ٹائم پہلے ہی وہاں سے نکل جاتا ہے۔ جناب، اب ایران نے یہ چیز سوچنے پر مجبور کر لی ہے کہ اب ہم نے وہ لوگ پکڑنے ہیں جو کہ پل پل کی رپورٹ دے رہے ہیں۔ جناب، خمینی صاحب کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے تو حملے میں وہ جگہ بتائی جاتی ہے، اور پھر جب حملہ ہوتا ہے تو وہاں پر وہ تصویر خمینی صاحب کی جو ہے وہ نیتن یاہو کے پاس سینڈ کی جاتی ہے۔ آخر کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ خمینی صاحب کو شہید کروانے میں ملوث ہیں؟ جناب، یہ جو ہے اس سے پہلے ایک بار جو ایران نے اسرائیل کے ساتھ ایک تھوڑی سی ایک جھڑپ ہوئی تھی، اس میں 11 لوگ وہاں پر پکڑے گئے تھے، اور وہ 11 لوگ جو ہے وہ اسرائیل کی انٹیلیجنس کو پل پل کی رپورٹ دے رہے تھے۔ جناب، پاکستان میں جو ہے وہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے بھی جو سیف سٹی کیمریز ہیں وہ بھی جو ہے وہ ہیک ہوئے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ملک پاکستان کے اندر جو ISI ہے یہ کبھی بھی کسی کو کچھ نہیں بگاڑنے دے گی۔ یہ ایک ایسی الحمدللہ پاکستان کے پاس ایجنسی ہے، پاکستان کے پاس آرمی ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان کے سیف سٹی کیمرے جو ہے وہ کسی اور ملک کے پاس ہو، یا کوئی اور ایجنسی جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن وہاں پر ایران کے اندر جب یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں تو وہاں پر جو ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ملوث ہوتے ہیں۔ ابھی بھی 2-3 لوگ ایسے پکڑے گئے ہیں جنہوں نے خمینی صاحب کی اس جگہ کا بتایا، اور وہاں پر ہی جہاں پر خمینی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے جو بچے بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کروایا۔ جناب، اب ایران کا جو سپریم لیڈر بننے جا رہا ہے، امریکہ نے ان کو یہ کہا، بلکہ بن چکا ہے، مجتبیٰ جو ہے وہ ان کے جو بیٹے ہیں خمینی صاحب کے، وہ جو ہے وہ اب سامنے ہیں۔ یہ وہ مجتبیٰ ہے جنہوں نے عراق کے ساتھ جب جنگ ہوئی تھی تو یہ فرنٹ مورچوں پہ کھڑے ہو کر لڑتے رہے۔ جناب، یہ وہ جو ہے وہ مجتبیٰ ہیں، یہ اتنے پراسرار ترین شخص ہیں کہ یہ ان کے اندر ایک جو ہے وہ خوف ہے، لوگ جو ہے نا ان سے ڈرتے ہیں، اور خصوصاً جب عراق کے اوپر جب انہوں نے حملہ کیا تھا تب سے جو ہے وہ جو ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کی دہشت کتنی ہے، اور امریکہ نے بھی یہ چیز کہہ دی ہے کہ جو بھی ایران کا سپریم لیڈر بنے گا اور ہم اس کو پھر سے بھی اڑا دیں گے۔ جناب، یہ مجتبیٰ جو ہے وہ خمینی صاحب کے جو بیٹے تھے، اب وہ جو ہے وہ بن چکے ہیں، لیکن یہ بھی اتنے جو ہے وہ خطرناک ہیں کہ یہ کبھی بھی کسی کو موقع نہیں دیں گے، کیونکہ یہ اپنے والد صاحب کی طرح جو ہے نا وہ سخت ہے۔ شاہ ایران کے بعد جب ایک بار ہم نے جب دیکھا، اگر آپ پرانی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں، شاہ ایران جب تھے تو ان کے خلاف جو انقلاب لایا تھا یہ خمینی صاحب نے ہی لایا تھا، اور یہ خمینی صاحب جو ہے وہ کئی بار ان کے اوپر اٹیک ہو چکے ہیں، اور کئی بار انہوں نے جلا وطنیاں کاٹی ہیں۔ ان کے اوپر ایک اٹیک ہوا تھا، ان کا جو دائیں بازو ہے وہ بھی کام نہیں کرتا تھا، اور یہ جو ہے وہ خمینی صاحب انہوں نے شاہ ایران کو شکست دی تھی، اور جب ایران کے اندر اتنا بڑا انقلاب آیا تھا لوگوں نے دیکھا تھا، یہ وہ شاہ ایران تھا کہ جس نے جو ہے وہ عیاشیوں میں حدیں عبور کر دی تھی، اور پھر
جو ہے وہ خمینی صاحب خود جو ہے وہ اس انقلاب کو جو ہے وہ سامنے دیکھتے رہے اور آگے فرنٹ فٹ پہ جو ہے وہ احتجاج کرتے رہے، اور یقیناً یہ احتجاج دنیا کا سب سے بڑا احتجاج تھا اور انقلاب تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ چین میں جو انقلاب آیا تھا اس کے بعد یہ سب سے بڑا انقلاب تھا۔ اب خمینی صاحب کو جس طریقے سے ٹریس کیا جاتا ہے، یا وہاں پہ تہران کے جو سیف سٹی کیمریز ہیں ان کو جو ہے وہ جب وہ چیک کیا جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ موساد کے کنٹرول میں یہ ساری چیزیں تھی۔ اب یہ ایک رپورٹ ہے اور اس رپورٹ میں سمجھتا ہوں کہ کافی سارے حقائق بھی شامل ہے، کیونکہ یہ رپورٹ ایسے نہیں بنائی گئی، یا خمینی صاحب تک پہنچنا ایک انتہائی مشکل کام تھا۔ وہاں تک لوگ کیسے پہنچے ہیں، وہاں تک لوگوں کا ایکسیس کیسے آیا؟ علی لہری صاحب جو ہیں، جو ایران کی آرمی کے جو ہیڈ ہیں، ان کو بھی اگر خمینی صاحب کے جو ہے کمپاؤنڈ میں لایا جاتا تھا تو ان کے بھی جو ہے وہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کر جو ہے نا وہاں پر لایا جاتا تھا۔ تو یہاں پر اٹیک کیسے ہو گیا، سوچنے والی بات ہے۔ یہ کچھ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان کے سیف سٹی کیمرے جو ہے نا وہ بھی امریکہ کے پاس جو ہے نا ان کی ایکسیس ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاکستان اپنے اوپر جو ہے وہ ساری چیزیں اپنے ملک کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں ان سب کو کنٹرول کرنا بھی جانتا ہے، ان کے معاملات بھی کرنا جانتا ہے۔ یہ چیز انتہائی فضول ہے کہ پاکستان میں بھی اس طرح کا کام ہو رہا ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اب جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان ایران کے ساتھ جو ہے وہ مل کے، اور امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ مل کے جو ہے وہ اب ایک کشیدگی ختم کرانے کے لیے جو ہے نا وہ رائے ہموار کر رہا ہے۔ ہم نے دیکھا اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ ساری بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جناب کہ ہم ایران میں کشیدگی جو ہے وہ ختم کرانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، ایران کے اوپر جو حملہ ہے یہ انتہائی خطرناک ہے ان ممالک کے لیے جو کہ اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اب ہمارا بارڈر جو ہے پاکستان کا بارڈر وہ ایران کے ساتھ ملتا ہے، تو ایران کے ساتھ جو ہے وہ ملتا ہے تو ہماری جو آمد رفت ہے، یا جو ہے وہ پیٹرول ڈیزل ہے، یا جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں ان کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اور اسی طرح افغانستان کے ساتھ جو ہے نا جب ہماری کوئی جھڑپ ہوتی ہے تو وہاں پر جو ہے نا یہ ساری چیزیں جو ہے پاکستان میں پھر مہنگائی کے معاملات، پھر جو ہے وہ افغانستان میں بھی مہنگائی کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا پھر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ انتہائی خطرناک چیز ہے، خطرناک ایلیمنٹ ہے، اور پاکستان اگر اس میں ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک عمل ہوگا۔ اگر اس عمل میں پاکستان جو ہے یہ کرنے پہ کر جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران ایران وہ ملک ہے جس نے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا، اور یہ حق جو ہے وہ پاکستان ادا کر دے گا، کیونکہ ایران کے پاس ابھی وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ امریکہ کے اوپر کوئی میزائل مار سکے، وہ نہیں ہے۔ لیکن اسرائیل کے اوپر جو ہے نا وہ اٹیک کر رہا ہے، دبئی کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، بحرین کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، اسی طرح کویت کے اوپر اٹیک کر رہا ہے۔ یہ کیوں اٹیک کر رہا ہے؟ کیونکہ وہاں پر ان امریکی اڈے ہیں اور ان اڈوں کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، لیکن ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اسرائیل کو اپنا بیٹا مانتے ہیں، اور وہ دھڑ دھڑ جو ہے وہ میزائل برسا رہے ہیں، اور ادھر ایران سے بھی جو ہے نا کافی سارے میزائل وہاں پر جا رہے ہیں۔ اب جو ہے وہ سب سے جو مضبوط اتحادی ہے امریکہ کا وہ دبئی ہے۔ اب دبئی اور سعودیہ ان کے اوپر جو اٹیک ہوئے ہیں، اب یہ عرب ممالک بھی یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ جو ہے امریکہ نہیں بچا سکا، تو فردر فیوچر ہمارے ساتھ یہ امریکہ کیا کرے گا۔ اور حقیقت میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ عربیوں کے لیے، یہ جتنے بھی گلف کنٹریز کے لیے سب سے اچھا ملک جو ہے وہ پاکستان ہے، اور پاکستان ہی ان سب لوگوں کو بچا سکتا ہے۔ باقی مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ ان کو جو ہے وہ بچائے، اور امریکہ جو ہے ان کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کے ہی استعمال کروا رہا ہے، اور یہی استعمال جو ہے عربیوں کو بعد میں بڑا پچھتاوا ہوگا۔ ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔